السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب انسان اللہ کے محتاج ہیں، پر اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے پرواہ تعریفوں والا ہے۔ تو بھائیو، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے رب کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے معبود کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے خالق کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے مالک کی ضرورت ہے، لیکن مالک کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں۔ اور دوسری بات کہ ہم جو ایمان والے ہیں، ہم جو مسلمان ہیں، ہم جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، یقین کیجئے یہ بھی اس رب کی توفیق ہے، یہ اس رب کی عنایت ہے کہ اس رب نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور بغیر مانگے عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے بغیر مانگے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کسی ہندو، سکھ، کسی بدھ مذہب، کسی کمیونسٹ، کسی دہریے کے گھر کے اندر بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس رب کا کتنا احسان ہے، کتنا احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہمیں کلمہ نصیب فرمایا۔ تو معلوم ہے بھی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اللہ پاک سے ایمان کی سلامتی مانگتے رہنا چاہیے۔ کبھی اس بات پہ نازا نہیں ہونا چاہیے بھی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بڑے اچھے ہیں۔ نمازی نماز پڑھتے ہوئے یہ نہ سوچے میں تو بڑا اچھا ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں، لوگ نماز نہیں پڑھتے، میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں۔ جب یہ خیال دماغ میں آیا سمجھ لو اللہ کی طرف سے امتحان شروع ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ پاک نماز کی توفیق چھین لے۔ قرآن پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا اگر یہ سوچے میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو قرآن پڑھتا ہوں، میں تو تلاوت کرتا ہوں، فلاں بندہ، فلاں لوگ، سارے لوگ قرآن نہیں پڑھتے، میں تلاوت کرتا رہتا ہوں، جب یہ خیال دل میں آیا تو سمجھ لیں اب اللہ کی طرف سے توفیق ختم ہو جائے گی۔ کوئی ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدرود پاک کے نذرانے بھیجتے ہیں، تو یہ خیال دل میں ہے تو میں تو بڑا نیک ہوں بھائی، میں تو تسبیح ہر وقت کرتا رہتا ہوں، فلاں کو دیکھو کوئی تسبیح نہیں کرتا، کوئی ذکر اذکار نہیں کرتا۔ تو یہ خیال اگر دل میں آ گیا تو سمجھ لیں اللہ کی طرف سے امتحان شروع ہو گیا، اب کہیں ایسا نہ ہو اللہ یہ توفیق چھین لیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر ہمارے دل میں نیکی کا خیال آتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ بھی اللہ ہمارے دل میں ڈالتے ہیں، وگرنہ ہماری طاقت ہی نہیں، ہمارا بس ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ سے ایمان کی سلامتی مانگی جائے، یا اللہ ہمیں موت تک، مرتے دم تک ایمان اور اسلام پہ قائم اور دائم فرما، اور ہمیں موت بھی ایمان اور اسلام پہ عطا فرما۔ اللہم احینا علی الاسلام وتوفانا علی الایمان۔ بڑی پیاری دعا ہے جو جنازے کے اندر ہم مانگتے رہتے ہیں، تو اس دعا کا اہتمام ہو، کہیں ایسا نہ ہو کبھی ہمارے دل میں یہ خیالات آئے اور کہیں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے خاتمہ خراب ہو جائے۔ تو اللہ سے ایمان کی سلامتی مانگنی چاہیے، اللہ پاک سے عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمان کو ثابت قدم رکھے۔ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ یقین کریں ساری دنیا و ما فیہا، سب کا ساز و سامان ایک ایمان کی قیمت نہیں بن سکتا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہمیں مسلمان بنایا، اس ایمان کی سلامتی کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ توفیق ہمیں اللہ نے دی ہے، اللہ توفیق دیتے ہیں، اگر اللہ نہ دیتا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، سب سے قیمتی چیز اسلام ہے۔ اگر ایمان اور اسلام باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ایمان اور اسلام ختم ہو گیا تو یقین کیجئے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ کے محتاج بن کے رہیں، ایمان اور اسلام کے محتاج بن کے رہیں۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہمیں دین کی ضرورت ہے، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ایک ملک کا بادشاہ طواف کرنے کے لیے آیا، حج عمرہ کرنے کے لیے آیا، طواف کر رہا تھا، طواف کرتے ہوئے اس کی چادر یا اس کا جو بھی کپڑا تھا وہ پیچھے اس کے ساتھ گھسیٹ رہا تھا، وہ بھی زمین کو لمس کر رہا تھا۔ ایک غریب آدمی کا پاؤں اس کی چادر میں پڑا، اس بادشاہ کو کچھ جھٹکا سا لگا، گرنے کے قریب ہوا یا گرا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک غریب عام سا بدو سا آدمی، اس نے اس کو تھپڑ مار دیا کہ دیکھ کے نہیں چلتے، تمہیں نظر نہیں آ رہا میں بادشاہ ہوں، میں چل رہا ہوں، تم فاصلہ رکھو، دور ہو کے چلو مجھ سے۔
اب غلطی تو اس کی تھی، تو غلطی اس کی تھی، الٹا وہ ڈانٹنے لگا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو وہ غریب آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر پہنچا کہ اس طرح میرے ساتھ ایک بادشاہ نے زیادتی کی ہے۔ آپ چلے گئے، اس کو بلایا، فرمایا بھی تم نے غریب آدمی پر ظلم کیا، زیادتی کی ہے، یا اس کو راضی کرو یا اس سے بدلہ دیا جائے گا، اس کے لیے تھپڑ کھاؤ۔ اور وہ کہنے لگا جی میں بادشاہ ہوں، یا آپ لوگوں کو کیا طریقہ ہے، آپ کے یہاں منصب اور مرتبے کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا؟ میں بادشاہ ہوں، یہ ایک عام سا آدمی ہے، کیا ہوا جو میں نے اس کو مار دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھئی یہی فرق تو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، یہی تو امتیاز ختم کرنے کے لیے، یہاں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قانون کے کٹہرے میں سب برابر ہے۔ اس نے کہنے لگا جی یہ کیسے، تو زیادتی ہے میرے ساتھ، میں مسافر ہوں، پھر مسلمان، میں بادشاہ ہوں، پھر مسافر ہوں، پھر آپ کا مہمان ہوں۔ فرمایا کچھ بھی ہو، تم نے زیادتی کی ہے، اس کو بدلہ دو یا اس کو راضی کرو۔ اب وہ کسی بات بھی نہیں آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی یا بدلہ دو یا اس سے معافی مانگو، یہ تمہیں معاف کر دیتا ہے، تم سے راضی ہو جاتے تو ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کسی بات پہ نہ آیا۔ بالآخر جب اس نے سوچا کہ بھئی یہ تو یا تو مجھے مارے گا یا مجھے معافی منگوائیں گے، تو کہنے لگا جی اگر مجھے اس نے تھپڑ مارا یا آپ کہتے ہیں بھی اس سے معافی مانگو، اگر مجھ سے آپ لوگوں نے یہ سلوک کیا تو میں ایمان چھوڑ دوں گا، میں کافر ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بھی وہ ہے تیرا مسئلہ، یاد رکھ اسلام کی ضرورت تجھے ہے، اسلام کو تیری ضرورت نہیں ہے، چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہمیں ضرورت ہے اللہ کی، ہمیں ضرورت ہے رب العالمین کی، ہمیں ضرورت ہے ایمان اور اسلام کی۔ اللہ کو نہ ہماری ضرورت ہے، نہ اسلام کو ہماری ضرورت ہے، بلکہ اللہ تو فرماتے ہیں اگر تم دین پر نہیں چلو گے میں اور لوگوں کو لے کر آؤں گا، ایمان کی دولت عطا فرماؤں گا، ان کو دین پہ چلاؤں گا۔ تو بھائیو ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کا محتاج بن کے رہیں، اپنے آپ کو محتاج سمجھیں اور ہر وقت اللہ سے ایمان اور اسلام کی سلامتی کی دعا مانگیں۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔